عمران صاحب، جو ابھی خبر آئی ہے اسحاق ڈار سے متعلق، اسحاق ڈار صاحب کا نام پہلے تو کہیں پر بھی نہیں تھا، جو مختلف نام فلوٹ ہو رہے تھے گزشتہ کچھ دنوں میں، پھر اچانک سے یہ نام آیا اور اب ہمیں یہ خبر مل رہی ہے کہ وہ نام کم از کم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حد تک فائنل بھی ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینہ دیکھیں، ہم پہلے بھی اس پروگرام میں بات کر چکے ہیں، پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی کہ جو نام پہلے آتے ہیں وہ جان بوجھ کے ایسے نام فلوٹ کیے جاتے ہیں جنہوں نے نہیں بننا ہوتا، اور ہمیشہ آپ دیکھ لیں کہ ایک دم سے اچانک کوئی نام آتا ہے اور اس پہ سب کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کے نام کی بات ہے تو یہ جو ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بہت امکانات اس بات کے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں یہ نگران وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان ذرائع کے مطابق یہ کل سے ویسے مارکیٹ میں ان کا نام فلوٹ ہوا ہے، اور کل شام کے بعد اچانک سے یہ سامنے آیا، اور اس کے بعد ذرائع کے مطابق اس پہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی متفق نہیں ہوئے، بلکہ اس پہ طاقتور حلقوں کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے۔ اور یہ جو تھا نا، یہ کہنا کہ ماہر معیشت کوئی ہوں، اور پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اصرار تھا کہ سیاستدان ہوں، اگرچہ مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو اسحاق ڈار صاحب کے ماہر معیشت ہونے کے حوالے سے بہت سارے تحفظات کا بھی ہے، ہم رائے رکھتے ہیں، لیکن بہرحال مسلم لیگ نون ہمیشہ انہیں اپنی ٹیم میں نمبر 1 ماہر معیشت سمجھتی ہے، اس لیے انہیں وزارت خزانہ کا قلمدان ہمیشہ سونپا جاتا ہے۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو خبر آئی ہے اس کے مطابق اسحاق ڈار جو ہیں وہ بن جائیں گے نگران وزیر اعظم، اور اس کے لیے جو مسلم لیگ نون نے 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں سے، اپنے اتحادیوں سے، پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں سے معاملات شروع بھی کر دیے، اور ابھی کچھ دیر پہلے احسن اقبال صاحب نے ایک ٹی وی شو میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں، یہ دیکھیں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں، وہ بڑے اہم ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون اور شریف فیملی اور خاص طور پہ میاں نواز شریف کے انتہائی قابل اعتماد اور قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، ان کے فیملی ممبر ہیں، ان سے بڑا پرانا درینا ساتھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ثابت کرتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے آگے راوی چین ہی لکھ رہا ہے۔ ٹھیک، لیکن عطر کاظمی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ ایک موزوں نام ہے، جبکہ ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر وہ پی ایم ایل این ہی کی اس کا مطلب ہے نگران حکومت ہوگی، تو نگران حکومت کا جو کانسیپٹ تھا کہ وہ ایک غیر جانبدار حکومت ہوگی تاکہ کسی کو یہ تحفظات نہ ہوں کہ جی کسی نے کوئی ڈنڈی ماری ہے الیکشنز میں، تو پھر وہ کانسیپٹ تو اپنے ہاتھ سے ہی یہ تو کل کرنے کے مترادف نہیں ہے کہ اپنا ہی ایک بندہ جو ہے اور اسی کو آپ لگا دیں جو اس وقت بھی حکومت کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب تو یہ کہ کنٹینیوٹی ہے وہ اسی کی۔ دیکھیں، وہ جو کانسیپٹ تھا اس کو کل کیا کرنا ہو، اس کو تو دفنا دیا گیا ہے۔ 2 صوبوں کے اندر ہم نے دیکھا نہیں کیا کچھ ہوا، کیا وہاں پہ کوئی نگراں ہیں؟ ایک طرف زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹے ہیں، دوسری طرف جو شخصیات ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے موزز لیڈران بتا رہے ہیں کہ 3 ہماری جماعت سے ہیں، 3 ان کی جماعت سے ہیں، 3 ان کی جماعت سے ہیں۔ تو وہ نگراں کا غیر جانبدار ہونا، اب وہ اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رہ گئی۔ دوسرے، یہ جو جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کا تعلق ہے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی معاشی پالیسیوں کی کنٹینیوٹی، یعنی ان کا تسلسل، اس 1 برس کے دوران یا جب سے ڈار صاحب آئے انہوں نے کون سا ایسا معاشی کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کا تسلسل ہم چاہتے ہیں۔ اگر حکمراں دوست ہمیں یہ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈال دیں تو پتہ چل جائے۔ 1 سال سے جب سے یہ آئے ہیں، اتنے زیادہ ان کے منسٹرز ہیں، 80 سے زیادہ ان کے وزیر اور مشیر ہیں، مطلب کہ آج سے اگر ہم اسکول میں ہوتے تو اس پہ آپ مضمون لکھ سکتے ہیں کہ مائی کنٹری ہیز مینی منسٹرز بٹ فائنانس منسٹر از مائی بیسٹ اور فیوریٹ منسٹر، مطلب اس میں ان کی تعریفیں آپ لکھیں کہ مطلب کیا مذاق بن گیا ہے یہاں پہ کہ پہلے آپ نے اتنی بڑی کابینہ بنائی، اس میں جو منسٹرز ہیں ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے۔ قوم آج جو رونا رو رہی ہے، جو آپ الیکشنز میں جانے سے گھبرا رہے ہیں، وہ اسی حکومت کی اپنی معاشی کارکردگی تو ہے۔ اگر یہ معاشی لحاظ سے ذرا سا بھی کچھ اچیو کر لیتے تو ان کو الیکشنز میں جاتے ہوئے قطعاً ڈر نہ لگتا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہی رکھنا ہے، تو پھر اگر یہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو تو ضرور رکھیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے نا کاظمی صاحب، کہیں ایسا تو نہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ایسی کوئی رائے ہو، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تو ایک سٹیک ہولڈر معاشی طور پر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں آئی ایم ایف بھی ہے، اس کی سیک کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔
جی دیکھیں ویسے تو امریکہ کے بھی معاشی حالات درست نہیں ہے. مجھے تو خدشہ ہے کہیں امریکہ ہی ڈار صاحب کو نہ مانگ لے کہ ہماری آپ کی معیشت درست کریں. بھائی آئی ایم ایف نے کیا کرنا ہے ڈار صاحب کے ساتھ؟ آئی ایم ایف کا اس سے میرا نہیں خیال. آئی ایم ایف ہاں یہ وہ ضرور چاہتا ہے کہ کنٹینیوٹی ہو, جو یہ پروگرام ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے, اور اسی وجہ سے ملک کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے لیڈر سے بھی ملنے آئی ایم ایف والے زمان پارک گئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پروگرام کے اوپر ان کا ایک موقف ہو, اور یہ نہ ہو کہ آدھے میں اس کو چھوڑ دیا جائے. باقی کون وزیر خزانہ ہوتا ہے یا کون وزیر خارجہ ہوگا, میرے نہیں خیال کہ اس حد تک آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرے گا. ٹھیک, لیکن چودھری صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ان دونوں جماعتوں یا کم از کم پی ڈی ایم کی جماعتوں, سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہے اور ابھی اس کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل نہیں ہے, ورنہ یہ فیصلے جا کر لندن میں سوچنے یا مشورے کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے لیے قابل قبول آپشن ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرا جو خیال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام جو آیا ہے یا مارکیٹ میں فیلر پھینکا گیا ہے, یہ میں آپ کو تھوڑا ایک قانونی طریقہ, آئینی جو طریقہ کار ہے وہ بتا دیتا ہوں, پھر اس کے بعد میں آپ کو تین نام دینے ہیں اپوزیشن اور حکومت نے. ان تین ناموں میں سے اگر جو اور پارلیمانی کمیٹیز بننی ہیں ان میں اگر کسی پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو وہ نگران وزیر اعظم ہوگا, اور اگر وہ اس پہ اتفاق نہیں ہوتا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چیف جائے گا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھر ان میں سے کوئی بھی نام جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. یہ ہے طریقہ کار. اب آتے ہیں اس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کا نام جو مجھے فیل ہو رہا ہے یا مجھے انفارمیشن بھی ہے, اسحاق ڈار صاحب کا نام دیا گیا ہے جسٹ ٹو ڈراپ, اور اس کے بعد اصل نام آئیں گے. ابھی اصل نام اپوزیشن کی طرف سے بھی آنے ہیں, کس کو لگانا ہے کس کو نہیں لگانا, کیونکہ اگر تو اسحاق ڈار صاحب کو ہی نگران وزیر اعظم لگانا ہے تو اس سے تو پھر ایک رائے یہ بھی ہے اور کہ شہباز شریف صاحب کو کنٹینیو کر لیں, کیونکہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے باہر تو, اور وہ تو اس میں خود انوالو ہوئے وزیر اعظم, تو وہ ہی لے کے آئے ہیں اگر وہ پالیسیاں رکھنی ہیں. اور پھر اگر یہ کام اس طرح سے کر رہے ہیں تو پھر کونسل آف ایلڈر ہونی چاہیے جو کہ ملک کے, وہ پھر یہ جو الیکشن ہے اس کا تو کروانے کا فائدہ کوئی نہیں. اگر اس طرح سے سلیکشن ہو کے تو وہ لگ جائے اور وہ پھر اپنا کام کرے. مطلب عوام کو اس سارے جو ایکسرسائز میں ڈالنا کہ جی آپ نے ایک ووٹ بھی ڈالنے ہیں, ایک الیکشن جو ہے وہ بھی اس طرح کا ہونا ہے, پیسے بھی ضائع ہونے ہیں. نگران حکومتوں نے جس طرح سے حصے بنٹے ہوئے ہیں, مطلب ہاں اتنا پیسہ بھی کیوں, اتنے ریسورسز کیوں ضائع کرنے ہیں؟ اگر اسی قسم کا الیکشن ہونا ہے تو پھر یہ خود ہی اپنا کوئی سلیکشن کر کے تو اللہ خیر صلی اللہ وہ پھر چلائیں, پھر رسپانسبل بھی ہوں. اب اس سے اگر اس قسم کی ویسے تو ہمارے ملک میں کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی جس کے اوپر بندہ کوئی کہے کہ ماتم نہ کر سکے. کوئی اخلاقیات نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے, کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے, کوئی اخلاقی جو ہے وہ نہیں رہ گیا ہے. تو اگر اس طرح کے معاملات کرنے ہیں تو بسم اللہ کرتے جائیں, کون روک سکتا ہے؟ پہلے کون روکا, کس نے روک سکا کہ اب روک سکیں گے؟ ویسے جب آپ نے یہ طریقہ کار بتایا تھا تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ تو آپ ایسے وقت ہی ضائع کر رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھ لیں عمران صاحب ونس اپون اے ٹائم ایک اپوزیشن لیڈر بھی ہوا کرتے تھے, راجہ ریاض صاحب, تو وہ کدھر ہیں؟ وہ ساری مشاورت میں ان کی طرف سے کیا سامنے آیا, ان کا کیا کردار ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. اور ایک چیز جو میں یہاں پر مینشن کروں عمران صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب اور کے پی کے الیکشن تھے اور اس میں ایک بہت بڑا جو ریزن بتا رہی تھی یہ حکومت سپریم کورٹ کے سامنے بھی ایون اور میڈیا میں بھی کہ جی ایک بڑی شرط ہے کہ نگران حکومت ہونی چاہیے, تو اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہو گیا تو وہاں تو نگران حکومتیں نہیں ہوں گی, تو پھر جو فیڈرل کے الیکشن ہوں گے اس کے اوپر تو بڑا اثر پڑ جائے گا. تو اب اگر یہ اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کا سوچ رہے ہیں تو ان کے خیال سے وہ نگران حکومت ہوگی؟ دیکھیں ہوگی تو نگران حکومت ہی نا. دوسرا جو ابھی چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم بن جائے تو شہباز شریف صاحب نے تو الیکشن لڑنا ہے نا, اسحاق ڈار صاحب نے تو الیکشن نہیں لڑنا, لہٰذا ان کی اور ان کی پوزیشن فرق ہے. لیکن میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب جو ہم سب کے فیوریٹ اپوزیشن لیڈر ہیں, خاص طور پہ کاظمی صاحب تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی بیعت بھی کرنا چاہتے ہیں, تو گزارش یہ ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں, ہمارے واقفان حال جو ہیں ان کے مطابق راجہ ریاض صاحب کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے. راجہ ریاض صاحب نے, یہ پہلا واقعہ ہماری پاکستانی سیاست میں
کہ آصف علی زرداری صاحب نے اور راجہ ریاض صاحب نے دونوں نے مسلم لیگ نون کو یہ مینڈیٹ دے دیا ہے کہ آپ جو نام دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. زرداری صاحب نے بھی میاں نواز شریف کو یہ یقین دہانی کرا دی ہے. اب اس کے بدلے وہ کیا لیں گے یا کیا مانگیں گے، کیونکہ اتنے سخی تو وہ نہیں ہے، نہ ہی سیاست میں اتنی سخاوت چلتی ہے کہ بغیر کسی اپنے فائدے کے وہ یہ صرف کہہ دیں کہ مسلم لیگ نون جو کرے ہم حاضر ہیں. اسی طرح راجہ ریاض صاحب نے مسلم لیگ نون کو وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ جو نام فائنل کریں گے ہم اس پہ متفق ہیں، ہم آپ کو بتا دیں گے. اور اس طریقہ کار میں لہٰذا راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ بھی اگر یہ نام دیا جاتا ہے اسحاق ڈار صاحب کا تو وہ بھی اسی کی حمایت کر دیں گے، اسی کی تائید کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ ہمارے بھی کینڈیڈیٹ یہ ہیں، لہٰذا آپ اس پہ نہ جائیں، وہ ابھی گیم کا حصہ ہیں، بالکل آؤٹ نہیں ہوئے. نہیں یہ کیسی گیم ہے؟ یہ تو مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ ان کی حمایت تو ان کو شامل ہی ہے. دیکھیں نا اتنی اچھی اس وقت حالات ہیں سیاسی کے تمام لوگ ایک پیج پہ، اسے ایک پیج کہتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے فیصل چودھری صاحب جو پچھلے 4.25 سال ایک پیج کا رونا سنتے رہے ہیں، وہ دھوکہ تھا، اصل یہ ایک پیج ہے.